اگر تو انسان نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس نے اس راستے پہ نہیں، دو راستے ہیں، ایک دنیا کا راستہ ہے، ایک اللہ کا راستہ ہے. اختیار اس نے بندے کو دے دیا، مرضی ہماری. اللہ کا راستہ ہو اور مشکل نہ ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے نا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کا راستہ مشکل ضرور ہے لیکن پرسکون، زندگی میں اطمینان، اور سوائے خوشیوں کے وہ جو آزماتا ہے نا آپ کو، جب وہ آپ کو آزماتا ہے بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، تو وہ اس کے بدلے میں آپ کو گفٹ عطا کرتا ہے. اب وہ گفٹ کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کہ ایگزامپل کے کوئی ایک ایسی بات جو ہم کسی شخص کی برداشت نہیں کر سکتے، ہم کسی بھی شخص کی کوئی ایسی بات برداشت نہیں کر سکتے، وہ ہمیں اس برداشت کرنے کا حوصلہ بھی دیتا ہے، وہ ہمیں ہمت بھی عطا کرتا ہے، وہ آزماتا بھی ہے، لیکن وہ پھر ہارنے بھی نہیں دیتا. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے اس راستے پہ میرا بندہ مجھ پہ کتنا ایمان رکھتا ہے، اسے میرے پہ کتنا بھروسہ ہے. کیونکہ ہم زبان سے تو اقرار کر چکے ہوتے ہیں، ہم اس راستے پہ اقرار کر چکے ہوتے ہیں، ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اسی لیے آزماتا ہے کہ میرا بندہ بھاگتا تو نہیں. حالانکہ اس راستے پہ چلنے کے لیے ہمت بھی وہی دیتا ہے. اگر آپ کو میں یوں کہوں کہ انسان خود سے سب کچھ کر لیتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. وہ حوصلہ رب آپ کو عطا کرتا ہے، وہ ہمت آپ کو رب عطا کرتا ہے، وہ آنکھوں سے پٹی رب آپ کی اتارتا ہے. وہ جو گفٹس آپ کو ملتے ہیں، وہ گفٹس ہوتے کیا ہیں؟ وہ اس کی رحمت کے دروازے ہوتے ہیں. ایک دروازہ کھلتا ہے، پھر دوسرا کھلتا ہے، پھر تیسرا کھلتا ہے. آپ کو ایک چیز کا علم دیتا ہے، پھر دوسری چیز کا علم دیتا ہے، پھر تیسری چیز کا علم دیتا ہے. وہ اس صورت میں ہوتا ہے جس صورت میں ہم نے آنکھیں بند کر کے بس اس کے راستے پہ چلنا شروع کر دیا. یہ مشکل ضرور ہے لیکن یقین کریں کہ خوشیوں سے بھرا ہوا ہے. اتنا مطمئن راستہ ہے یہ، اتنا سکون والا راستہ ہے یہ جو کچھ بھی آج کل اس دور میں، اس معاشرے میں ہو رہا ہے، یقین کریں بہت برا ہو رہا ہے. وہ شاید وہ ہر چیز قیامت کی پوری ہو رہی، وہ نشانیاں قیامت کی. جو ہمارے نبی روتے تھے وہ ایسے نہیں روتے تھے، وہ انہی دنوں کے لیے روتے تھے. یہ جو کچھ بھی اس معاشرے میں، اس دنیا میں ہو رہا ہے، بے شک ہم نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، بے شک ہم نے اپنا اپنا جواب دینا ہے. لیکن وہ چیزیں جب آپ دیکھتے ہو نا، دنیا میں، دنیا کا ماحول دیکھتے ہو، تو آپ کو تکلیف ہوتی کہ یہ دنیا یہ کس طرف جا رہی، اس کو نہیں جانا چاہیے. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کو شاید وہ بالکل وہ صحیح کہتا ہے. وہ بے شک پھر کہتا ہے کہ جس کو میں چاہتا ہوں میں اس کو ہدایت دیتا ہوں، جس کو میں چاہوں گا میں اس کو سیدھے راستے پہ لے آؤں گا. اور اللہ پاک دعا ہے کہ اللہ پاک ہر کسی کو ایمان والا راستہ دے. وہ جب آپ اللہ کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے کچھ کرتے ہو، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. کوئی بھی کام کرنا، وہ چاہے وہ کپڑے کیوں نہ ہو، وہ کسی سے گفتگو کیوں نہ ہو، وہ خالی ایک دوپٹہ لینا کیوں نہ ہو، پر اس کی پیچھے رضائے الہی ہو کہ میں اپنے الہی کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. یقین کریں اس میں کیا لطف ہے. اور ایسا سوچ کے دیکھیں ایک دفعہ کہ کبھی آپ کچھ اپنے اللہ کے لیے کریں، کوئی ایسی نیکی اللہ کے لیے کریں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کو ہر وقت دیکھتا ہے، اللہ آپ کو ہر وقت سنتا ہے. کبھی کوئی ایسی چھوٹی سے چھوٹی پریشانی آپ کریں، اس سے ڈسکس، وہ فوراً آپ کی اس پریشانی کو حل کرے گا. وہ فوراً آپ کو اس چیز کا سائن دے گا کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. بس وہ نظر نہیں آ سکتا، وہ اس سے پاکیزہ ہے، وہ نظر نہیں آ سکتا، وہ دکھ نہیں سکتا. ہم تو انسان ہیں نا، وہ تو ایک نور ہے، وہ نظر نہیں آ سکتا، پر وہ ہر چیز فیل ہوگی آپ کو کہ وہ آپ کے آس پاس ہے. تو جب اللہ آپ کے آس پاس ہو تو پھر آپ کو دنیا کی کیا ضرورت. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے، اللہ کے لیے کوئی بھی تکلیف سہتا، اللہ کے لیے کسی کے لفظ برداشت کرتا ہے، کسی کی بات برداشت کرتا ہے،
किसी से झगड़ता नहीं है, उसे पता है कि हमारे नबी बता के गए थे कि अल्लाह को ये बहुत पसंद है, हमारे नबी को ये बहुत पसंद था। हम उन पे उनके दीन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उनके दीन पे हम चलने की कोशिश करते हैं, और हमारी पीछे सोच क्या होती है कि मेरा अल्लाह राज़ी होता होगा। फिर अल्लाह आपको इनामात देता है, इनामात से नवाजता है। फिर आप अंदाज़ा नहीं कर सकते फिर ज़िंदगी खुद ब खुद वो कितनी खूबसूरत बनती चली जाती है। आपकी आंखों से खुद ही पर्दे हटने शुरू हो जाते हैं, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाता है इतना खूबसूरत ये रास्ता है, ये जो अल्लाह की तरफ रास्ता जाता है ये बहुत प्यारा है। इसमें इतना लुत्फ़ है कि जो इंसान, जो शख्स एक बार अपनी अल्लाह की रज़ा के लिए इस रास्ते पे आ जाता है, फिर वो वापस मुड़ के नहीं देखता, फिर वो इस दुनिया को भी कुर्बान कर देता है। वो हर चीज़ अपनी दाव पे लगा देता है कि मुझे बस यही रहना है, मुझे बस यही रहना है। और आप ये देखेंगे ये सब करने के बाद उसका रब भी राज़ी, दुनिया भी वो दे देता है। ये नहीं है कि वो सिर्फ आपको आखिरत देता है, वो आपको सिर्फ आखिरत में संभालता है, नहीं, वो आपको दुनिया भी दे देता है कि जो तू चाहता है, तू खुश, तू राज़ी उसमें हो जा जो मैं चाहता हूँ, फिर मैं तुझे वो भी दे दूँगा जो तू चाहता है। उसकी रज़ा में राज़ी हो जाओ, वो भी अता कर देगा। ये दुनिया तो कुछ भी नहीं है, अपनी मर्ज़ी से कलम उठाओ और अपने लिए जो मर्ज़ी मांग लो।